السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال تھا اس پوسٹ کے حوالے سے، جواب نہیں ہوا تھا۔ حدیث تلاش کرنے کی کوشش کی تھی مگر حدیث نہیں ملی تھی۔ اچھا جی، اب حدیث سامنے موجود ہے اور یہ روایت ہے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر۔ سلسلے میں اس کا نمبر ہے 2487 2487۔ مزید یہ روایت موجود ہے الجامع الصغیر کے اندر 1149 پر، اور یہ روایت سندن علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، تو یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ اس روایت میں ہے کہ التمس الرزق بالنکاح، نکاح کے ساتھ رزق تلاش کرو، مطلب اگر رزق کی تنگی ہے، مالی طور پر کمزور ہو اور غریب الحالی ہے تو شادی کرو، شادیاں کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم نکاح کرو بے نکاحوں کا اپنے میں سے، یعنی جن کا بچوں کا نکاح نہیں ہوا ان کے نکاح کرو، اور نیک ہیں تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے، مطلب اولاد ہے یا غلام لونڈیاں ہیں ان کا نکاح کر دو جو بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں۔ اگر ہوں گے وہ فقیر تو غنی کر دے گا انہیں اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ بڑا وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ نکاح کر دینا چاہیے، جو نکاح کے قابل ہے اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بیٹا میرا غریب الحال ہے، اور یا یہ کہ غلام نوکر غریب الحال ہے، تب بھی غریبی ہے تب بھی نکاح کر دو۔ نکاح کی سنت سے کیا ہوگا؟ ویسے نکاح کرنا فرض ہے صاحب حیثیت پر، ایک عدد نکاح کرنا تو وغیر ذالک۔ اور نبی علیہ السلام نے بغیر نکاح کی زندگی گزارنے سے منع بھی کیا، تبتل سے منع کیا کہ بغیر نکاح کے صاحب استطاعت بندہ زندگی گزارے۔ تو قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ نکاح کرنے سے خوشحالی آتی ہے، کشادگی آتی ہے، رزق عطا ہوتا ہے۔ حدیث ضعیف ہے، بات درست ہے۔